السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج 4 دن کے بعد حاضر خدمت ہوں۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ میرے بائیں شولڈر میں شدید درد ہو گیا اور ناقابل برداشت درد تھا۔ یقیناً شبہ گیا کہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہ ہو، لیکن سارے ٹیسٹ وغیرہ کلیئر آئے۔ پتہ یہ چلا کہ میں جو تکیے 2 رکھ کے سوتا ہوں اس کی وجہ سے میرے پٹھے کھنچ گئے ہیں، اور پھر ایک میڈیکیٹڈ تکیہ میں نے خریدا ہے تو اس پہ سو رہا ہوں۔ بہت کنٹرول ہو چکی ہے درد جو ہے، اور میں نے سوچا کہ آج حالانکہ تھوڑی سی درد ہے لیکن میں نے کہا نہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور آپ کو کہانی سنائی جائے، کیونکہ ویسے ہی 4 دن کا وقفہ آ چکا ہے۔ تو آج کی کہانی بڑی اور طرح کی کہانی ہے۔ یقیناً جب آپ سنیں گے تو آپ اس بات کو جان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے نا کہ ہر برے وقت کے بعد ایک اچھا وقت آتا ہے، تو جس طرح رات کے بعد گہری رات کے بعد پاؤ پھوٹتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، دوستو اسی طرح ہماری زندگی میں ہر برے وقت کے بعد ایک اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کبھی مت ہو۔ تو امید بڑی کمال چیز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب وقت بدلتا ہے تو سارے نظارے بدل جاتے ہیں۔ دوستو آج کی کہانی طیبہ کی کہانی ہے۔ طیبہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں پر پیسے کی ریل پیل تھی۔ باپ بزنس مین تھا، ماں پڑھی لکھی تھی، اکلوتی بیٹی تھی، اور انہوں نے بڑے ہی چاؤ سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے طیبہ کو پالا پڑھایا۔ طیبہ نے ماسٹرز کیا اور بڑی ہی تھوڑی سی ضدی قسم کی یہ بچی تھی، لیکن اصول پہ بحث کرتی تھی، لیکن محبت کرنے والی، چاہنے والی تھی، بڑی خوبصورت تھی، سانولی سلونی سی۔ اب ماں باپ نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا تو طیبہ کی سگی خالہ کے بیٹے جبار کا رشتہ آ گیا۔ اب مائیں اکثر کوشش کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو بھائیوں یا بہنوں کے گھر بیاہ دیں، یہ ماؤں کی اکثر کوشش ہوتی ہے، اور باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھتیجے یعنی بچے کی شادی یا بچی کی شادی پھپھو کے گھر، چچا تایا کے گھر ہو جائے۔ تو خالہ کے گھر سے رشتہ آیا۔ جبار جو ہے وہ ڈاکٹر تھا اور ان کی شادی ہو گئی، جہیز دیا، گھر دیا، گاڑی دی، کیونکہ اکلوتی بیٹی تھی، سب کچھ باپ نے اور ماں نے اسی کے نام لگا رکھا تھا۔ طیبہ کی بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، جبار بڑا اچھا تھا۔ یہ لوگ جو ہیں گھومنے کے لیے شادی کے بعد دبئی گئے، ملائیشیا گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی، اور گھر کے اندر خوشیوں کا راج تھا، اور ایک ایسی زندگی گزر رہی تھی کہ ناقابل بیان۔ ایک دن کہیں کچن کے اندر پانی کا ابلا ہوا دیگچا اس کے ہاتھ سے پھسلا ہے اور اس کے اوپر آ گرا، اور اس کا چہرہ جو ہے نا وہ سارا پانی سے جل گیا، اور اتنا چہرہ اس کا، یہ والا پورشن، یہ سارا۔ اور جب اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، جب اس کا علاج ہوا، یہ کچھ بہتر ہوئی، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ ایسے یہاں سے یہ چیز جڑ گئی تھی تھوڑی کے ساتھ، ایسے کھال، اور سارا کھچاؤ ہو گیا تھا، جس طرح جلے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو اس کے باپ نے شکر ادا کیا کہ بچی کی جان بچ گئی، اور انہوں نے صدقہ اور خیرات کیا۔ لیکن جبار جو ہے اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ جبار اسے جتنی بار ہاسپٹل میں ملنے آیا، یا جب یہ چھٹی ہو گئی، اس کو ڈسچارج کر دیا گیا، گھر آئی تو طیبہ کی شکل نہیں دیکھتا تھا، وہ زیادہ تر نیچے نظر رکھ کے بات کرتا تھا، اور جلے ہوئے چہرے کی وجہ سے طیبہ نے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پردے میں یہاں جب وہ نقاب کرتی تھی تو اس کا باقی جلا ہوا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ طیبہ اندازہ لگا رہی تھی کہ جبار کا رویہ بدل چکا ہے، اور وہ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، اس کو لفٹ نہیں کراتا۔ طیبہ کے والدین نے
کوشش کی, بڑے بڑے اچھے جو سرجری والے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے بات کی, انہوں نے بہت کوشش کی. کوئی تقریباً اگلے 3 سال کے اندر چہرہ بہت بہتر کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. اس سارے عرصے کے اندر جبار جو ہے وہ بالکل بھی طیبہ کا خیال نہیں رکھتا تھا, نہ اس کی طرف راغب ہوتا تھا اور نہ اس کو وقت دیتا تھا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے طیبہ کو طلاق دے دی, اور طلاق دیتے وقت اس کمبخت نے جو ایک برا کام کیا وہ یہ کیا کہ جب طیبہ نے اس سے پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے, تو اس نے اس کے چہرے کی بات کی, جلے ہوئے چہرے کی بات کی کہ تم اب بد شکل ہو چکی ہو اور تمہیں دیکھ کر مجھے خوف آتا ہے, اور میرے اس بات کو سمجھنا, میں برا آدمی نہیں ہوں, میں دل کا برا نہیں ہوں, لیکن میں جب تمہارے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک دم سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے, تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. دوستو, طلاق اگر دینی ہی تھی, اول تو بنتی نہیں تھی, لیکن اگر دینی تھی تو کم از کم یہ والے الفاظ نہ بولتا, اپنے تک رکھتا. شاید اس نے اس کو طلاق کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی, آئی ڈونٹ نو کیا تھا, بہرحال اس کو طلاق دے دی گئی. اب اس سارے عرصے کے اندر اس کے جلنے کے بعد اس کے والدین بیمار رہتے تھے, اور ایک وقت آیا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. والدہ بھی بیمار رہنے لگیں. اب جب اس کو ڈائیورس ہو گئی, والدہ نے اپنی بہن سے ملنا بند کر دیا, اور کیونکہ ماموں نے سپورٹ نہیں کیا تھا تو اس کی والدہ اور اس کا اپنے ماموں کے گھر بھی آنا جانا بند ہو گیا. اور یہ ماں بیٹی بڑی تکلیف میں, بڑی شدید غم کے عالم میں یہ اکٹھی رہتی رہیں. تھوڑا سا وقت گزرا, اس کی شادی کو 3-3.5 سال گزرے تھے جب اس کو طلاق ہوئی تھی, اور مزید 3 سال گزر گئے. اس کی جو بیٹی تھی وہ 7 سال کی 6 سال کی ہو چکی تھی, اور اسی دوران اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اس کی, اور پھر اس کی والدہ بھی چل بسی. اب خاندان سے ملنا تھا نہیں, اور ایک بیٹی اور طیبہ, یہ 2 لوگ دنیا میں تھے. اور طیبہ جو ہے وہ برقع کرتی تھی. دوستو, جب وہ نقاب کرتی تھی اتنا پورشن اس کا اس قدر حسین اور خوبصورت نظر آتا تھا کہ کوئی بھی شخص دیکھے تو فرفتہ ہو جائے. اور ایسا اکثر ہوتا تھا کہ مارکیٹ میں گئی ہے, شاپنگ کر رہی ہے, تو اس طرح کی اٹریکشن مردوں میں پیدا ہوتی تھی, لیکن یہ کبھی بھی کسی کو سنجیدہ نہیں لیتی تھی, اور سیدھی اپنے کام سے جاتی تھی, اپنا کام کر کے گھر واپس آ جایا کرتی تھی. دوستو, ایک وقت آیا کہ اس کو اپنی بیٹی کے لیے ایک ٹیچر چاہیے تھا, قرآن کا ٹیچر. اور اس کے لیے اس نے جب آن لائن تلاش کیا تو اس کو ایک قاری صاحب مل گئے, اور قاسم ان کا نام تھا, قاری قاسم صاحب. اور انہوں نے اس سے پیسوں کی بات طے ہو گئی, اور اس کی بیٹی کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے. اب قاری قاسم صاحب واحد ایک مردانہ آواز تھی کہ جب وہ پڑھا رہے ہوتے تھے کمرے میں آن لائن, تو وہ آواز یہ بھی سنتی تھی, اور کبھی کبھی اسکرین کے آگے سے اس کا گزر بھی ہو جایا کرتا تھا. تو وہ یہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں قاری صاحب جب مجھ سے میری بیٹی کی بات کرتے تھے اور مجھے بتاتے تھے کہ اس کو یہ پڑھانا ہے, یہ کرنا ہے, یا کبھی جب چھٹی اس نے کرنی ہوتی تھی بیٹی نے, تو قاری قاسم صاحب کو جب میں بتاتی تھی کہ آج اس کی طبیعت خراب ہے, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, تو یقیناً آمنا سامنا ہوتا تھا آن لائن ویڈیو پہ. تو کہتی میں نے جب قاسم صاحب کو دیکھا تو قاسم ایک تقریباً 28 سال کا نوجوان تھا اور بڑا خوبصورت انسان تھا. تو کہتی میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اب قاسم صاحب جو ہیں میری بیٹی کو پڑھانے سے پہلے اور پڑھانے کے بعد تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں مجھ سے, اور شاید جس طرح میں نے اس نے بتایا کہ گھر میں واحد مرد کی گونجنے والی آواز قاری قاسم کی تھی, اور پھر تنہائیوں کا یہ عالم کہ نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ رشتہ دار ہیں, شوہر نے
بد شکل کہہ کے جلی ہوئی شکل کی وجہ سے طلاق دے دی تھی. تو کہتی ہے ایک عجیب ٹراما سے گزر رہی تھی, شدت تھی, غم کی, تکلیف تھی. تو اس کے اندر کہتی مجھے پتہ نہیں کیوں قاری قاسم کی آواز جو ہے نا ایک سہارا سی محسوس ہوتی تھی. تو وہ 15-20 منٹ سپارہ پڑھاتے تھے آن لائن میری بیٹی کو, اور کم و بیش اتنی ہی دیر مجھ سے ان کی گفتگو بھی ہوا کرتی تھی. مجھے کچھ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ قاری صاحب جو ہیں وہ ان کا کوئی جھکاؤ میری طرف تھا. کہتی تھوڑا سا وقت گزرا تو ایک دن کہتی میں نے ایسے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر قاسم سے میری شادی ہو جائے. کہتی یہ بری بات نہیں تھی فی بھائی, کوئی بھی لڑکی سوچ سکتی ہے اور حق ہے, نکاح کی بات سوچنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن پھر میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ نہیں, اگر یہ بات آگے بڑھی اور اس نے میرا چہرہ دیکھا تو جب میرا شوہر مجھے چھوڑ گیا تو یہ تو مجھے کبھی بھی نہیں اپنائے گا. تو کہتی ہمیشہ جب بھی میں اپنا چہرہ دیکھتی تھی, نقاب اتارتی تھی, آئینے کے آگے کھڑی ہوتی تھی, تو میں اپنے جذبات کو روک لیتی تھی اور بات کو آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی. دوستو طیبہ کہتی ہے کہ میں نے دل پر جبر کرنا شروع کر دیا اور میں نے کوشش کی کہ میں قاسم سے بات کم کر دوں. کہتی قاری صاحب نے اکثر جب بات کرنی تو میں نے کیمرہ بند کر دینا اور آڈیو پہ بات کرنی, ہاں جی فلاں تھا, میں نے اس کو پڑھا دیا تھا, اچھا آپ کل اتنے بجے آن لائن آئیے گا, پرسوں اس کی چھٹی ہوگی. اس طرح کی چیزیں جو ماں ڈسکس کرتی تھی, کہتی میں نے بڑی بے اتنائی سے اور تھوڑا سا روڈ ہو کے بات کرنی شروع کر دی. تو قاری قاسم کا لہجے میں اور زیادہ نرمی آ گئی. اور جب میں نے آہستہ آہستہ قاسم صاحب سے بالکل مختصر بات کرنی شروع کر دی تو کہتی ایک دن قاری صاحب نے مجھے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ طلاق یافتہ ہیں, اور اب اس کو پوری بات نہیں بتاتی, اس کو صرف اتنا بتاتا کہ میں طلاق یافتہ ہوں. طیبہ کہتی ہے اس کو صرف اتنا بتاتا. تو اس نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شادی کر لوں, اور سیدھا میں نکاح کا پیغام دے رہا ہوں آپ کو, اور یہ میرا شرعی حق بھی ہے اور سماجی حوالے سے اور قانونی حوالے سے ایک درست قدم ہے, تو آپ کو میں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں. دوستو طیبہ کہتی ہے کہ میرے لیے یہ بات اس قدر تقویت کا باعث تھی. کہتی میں آپ کو بتاؤں کہ افتخار بھائی, میری شادی جب میرے خالہ زاد کزن سے ہوئی تھی تو وہ میرے ماں باپ کی مرضی تھی. اس کے اندر میری مرضی بھی اس طرح سے شامل تھی کہ میرے ماں باپ کا جو حکم ہے سر آنکھوں پہ, لیکن میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی. پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا یہ اچھا آدمی نہیں ہے, اور پھر دیکھیں جب میرا چہرہ جل گیا تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں تھا, اس لیے مجھے طلاق دے گیا. کہتی قاری قاسم جو ہے یہ بڑا متین, بڑا سلجھا ہوا اور آنکھیں نیچی کر کے بات کرنے والا تھا. یہ جب مجھ سے آن لائن بات بھی کرتا تھا تو 1 یا 2 دفعہ کیمرے میں دیکھتا تھا اور باقی نظریں نیچی کر کے بات کرتا تھا. تو جب اس نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تو ایک بار تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں کھل گئی, باغ ہو گیا دل. لیکن اگلے لمحے میں نے سوچا کہ جب یہ میرا چہرہ دیکھے گا تو یہ تو مجھ سے شادی نہیں کرے گا. تو میں دوبارہ سے اپنی تذلیل نہیں کروانا چاہتی تھی, تو میں نے اس کو انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں, میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. کہتی اس کے بعد تقریباً 4 مہینے تک اس کی میری کوئی بات نہیں ہوئی. میری بیٹی سے بات ہوتی تھی, اس کو پڑھاتا تھا, اور میں جان بوجھ کے اس سے بات نہیں کرتی تھی. کہتی میں سن رہی ہوتی تھی بیونڈ دا کیمرہ, لیکن میں اس کے سامنے نہیں آتی تھی. وہ کہتی ہے کہ اب میرے پاس کوئی ایسا سہارا, کوئی ایسی سہیلی بھی نہیں تھی جس سے میں یہ سارا معاملہ ڈسکس کرتی. اور الٹیمیٹلی کہتی ایک وقت آیا کہ قاری صاحب نے دوبارہ سے کوشش شروع کی. انہوں نے آنے بہانے مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کرنی, بیٹی کو پڑھانے کے بعد یا بیٹی کو پڑھانے سے پہلے, اور پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر بڑی مؤدبانہ انداز میں درخواست کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور نکاح کا پیغام دینا کوئی بری بات نہیں ہے, تو آپ اس پہ ذرا سوچئے. کہتی افتخار بھائی جب اس نے سیکنڈ ٹائم کہا نا تو میرا جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا,
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اچھا آدمی تھا، اور میں بھی چاہتی تھی کہ میری شادی ہو، لیکن اس شادی کی خواہش کو تو میں نے اس لیے دبا رکھا تھا نا کہ میرا چہرہ جو ہے وہ جلا ہوا تھا۔ کہتی جی میں نے اس کو کہا کہ میں تمہاری نکاح کی جو آفر ہے اس کو قبول کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ اور ایک بار آ کے سارے معاملات ہم طے کریں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میرے گھر والے جو ہیں وہ منڈی یزمان ہوتے ہیں، تو جب آپ کہیں گی میں بلا لوں گا۔ طیبہ کہتی ہے میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ ایک بار اس کے سب گھر والے جب بیٹھے ہوں گے تو میں ان کو نقاب اتار کے دکھا دوں گی، اس کے بعد اگر یہ شادی کرنا چاہیں تو بات آگے بڑھائیں گے، ورنہ انکار ہوگا۔ تو کہتی مجھے 100% یقین تھا کہ قاری اور اس کے گھر والے انکار کر دیں گے میری شکل دیکھنے کے بعد۔ طیبہ انتظار کرنے لگی، کوئی 1 ہفتے کے بعد اس کے تمام گھر والے طیبہ کے گھر آ گئے۔ اس میں اس کے ماں باپ تھے، بھابیاں تھیں، بھائی تھے، بہنیں تھیں، بہنوئی تھے، اچھے خاصے لوگ تھے وہ 10-12۔ طیبہ نے ان کے کھانے کا اہتمام کیا۔ اب اس نے اسی طرح پردہ کر رکھا تھا، اب یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی بہنیں، اس کی بھابیاں بڑی محبت کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہی ہیں۔ اچھا ویسے بھی قاری صاحب کا جو تعلق ہے وہ ایک پسماندہ علاقے سے تھا، تو یہ ویسے بھی ایک بڑے گھر میں کوٹھی میں رہتی تھی، گاڑی تھی اس کے پاس، تو ان کے مقابلے میں، قاری صاحب کے مقابلے میں یہ بہت امیر تھی طیبہ جو ہے۔ دوستوں وہ کہتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جب انہوں نے کہا جی کہ اب ہم نے جو ہے وہ بات پکی کرنی اور مٹھائی کھلانی اور تلی دھراوا اس کو کہتے ہیں، ویسے ہاتھ میں رکھنے ہیں، تو وہ کہتا ہے جی کہ اتنی جب یہ بات ہوئی، کھانا کھا لیا، سب کچھ ہو گیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں واپس آتا ہوں آپ سے باہر، تصویر بناتے ہیں۔ تو بچے ہیں جن کو ڈگری ملی ہے، ان کے والدین کھڑے ہیں، وہ ڈگری، وہ جو ہیٹ کیپ پہن کے اور ڈگری ہاتھ میں پکڑ کے تصویریں بنوا رہے ہیں۔ تو اس کہانی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ تصویر بناؤں گا۔ ماں باپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں جی۔ تو جب کھانا کھا لیا اور وہ انہوں نے پیسے رکھنے لگے اس کے ہاتھ میں، اس کی والدہ، تو اس نے کہا 1 منٹ۔ طیبہ نے کہا کہ پہلے آپ میرے بارے میں جان لیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بلا وجہ طلاق ہو گئی تھی، آپ کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو طیبہ نے کہا نہیں، مجھے بلا وجہ طلاق نہیں ہوئی تھی، طلاق کی ایک وجہ تھی۔ سب چونک گئے، انہوں نے کہا کیا وجہ تھی؟ تو اس نے کہا جی کہ میرا چہرہ جل گیا تھا، اور یہ کہہ کہ جب اس نے نقاب نیچے کیا تو یہ سارا چہرہ جلا ہوا دیکھنے کے بعد اس کی بھابیاں، اس کی بہنیں اور اس کی والدہ کا تو منہ بن گیا، باقاعدہ طور پر ان کے چہروں سے عیاں ہو گیا کہ ان کو اس کا چہرہ اچھا نہیں لگا، جبکہ وہ حیران اس بات پہ تھی کہ قاری صاحب اس کو دیکھ رہے تھے، قاری قاسم صاحب، اور مسکرا رہے تھے، اور ان کے چہرے پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو قاسم کی والدہ نے کہا کہ چلو چلیں۔ تو قاسم نے کہا کہاں چلیں، پہلے رسم تو کر لیں۔ کہتی میں قاسم کی شکل دیکھ رہی تھی کہ یہ میرے جلے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے باوجود کہہ رہے رسم کر لیں۔ کہتی میں حیران تھی۔ اس کی ماں نے کہا کہ کیا رسم کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے طیبہ سے ہی شادی کرنی ہے اور آپ رسم کریں۔ تو کہتی اس کی والدہ نے میرے سامنے میرے منہ پہ کہا کہ وہ شکل ویکھی ہو؟ تو قاری قاسم نے کہا کہ ہاں میں نے اس کی شکل دیکھ لی ہے، لیکن مجھے اس کی ظاہری صورت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے تقریباً 1 سال سے زیادہ فون کے اوپر اس سے بات کی ہے، جب میں اس کی بچی کو پڑھانے کے لیے آن لائن آتا تھا۔ میں نے اس کو ہر طرح سے ایک نیک، صالح اور ایک اچھی عورت پایا ہے، اور واقعی مجھے بھی نہیں پتا تھا، آج پتہ لگا ہے کہ طیبہ کا جو چہرہ ہے وہ جھلسا ہوا ہے، لیکن مجھے اس کے چہرے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے غرض ہے اس کی سیرت سے، جو کہ بہت اچھی ہے۔ شکلوں کا کیا ہے، شکلیں تو خوبصورت شکلیں بھی کچھ عرصے کے بعد، بوڑھی ہونے کے بعد بگڑ جاتی ہیں، لیکن کردار اور اندر کی خوبصورتی یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور میں نے طیبہ کے اندر کردار بھی دیکھا
اندر کی خوبصورتی بھی دیکھی. کہتی جب قاری قاسم یہ سب کچھ بول رہے تھے, کہتی میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں تھا. میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی یہ انسان ہے جو اس قدر خوبصورت سوچ کا مالک ہے, جو غیر ہے میرے لیے یہ جذبات رکھتا ہے. اور ایک میری خالہ کا بیٹا تھا جس نے مجھے جل جانے کے بعد طلاق دے دی. وہ میرا رشتہ دار تھا, یہ میرا رشتہ دار نہیں تھا, لیکن یہ انسانیت کا رشتہ دار تھا, یہ محبت کا رشتہ دار تھا, یہ مودت کا رشتہ دار تھا. اور واقعی کیونکہ وہ ایک قاری تھا, دین کا عالم تھا, اور اس نے ثابت کیا کہ وہ واقعی دیندار ہے. اور اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی اور ایک رسم ہوئی, اس کے گھر والے چلے گئے. اس دن تو اس کے گھر والے جیسے تیسے گئے تھے, لیکن ٹھیک ہے ایک ہفتے کے بعد پھر ساری فیملی واپس آئی اور ان تمام نے آ کے اجتماعی طور پہ مجھ سے معذرت بھی کی اور مجھے گلے بھی لگایا. میری ہونے والی ساس نے, میری نندوں نے, میری بھابجیوں نے, اور انہوں نے سب نے معافی مانگی. انہوں نے کہا ایک دم مطلب ہمیں کچھ ہو گیا تھا تمہیں دیکھتے. اور دوستوں یہ ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں, ایک دم سے جب دیکھا تو نیچے جلا ہوا تھا, تو وہ امپیکٹ فطری طور پہ بنتا تھا جو ان پر آیا تھا. اور پھر دوستوں طیبہ کی قاری قاسم کے ساتھ شادی ہوگی. آج شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں, کامیاب زندگی گزر رہی ہے. اور ایک اس لڑکی کی زندگی میں بہار آ گئی جو نا امید ہو چکی تھی, جس کو یقین تھا کہ اس کی شادی کبھی نہیں ہوگی. طیبہ کہتی ہے کہ میں آج اتنی خوشی افتخار بھائی. اور اب اس نے کہیں جرمنی میں کسی ڈاکٹر سے اس کی بات ہوئی ہے, اور اس ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کو بہت حد تک تمہارے حسن کو پہلے کی طرح بحال کرنے کی کوشش کریں گے. مکمل تو نہیں ہوگا, لیکن کم از کم یہ جو ایک دم سے جو واؤ فیکٹر آتا ہے نا, کر کے لوگ دیکھتے ہیں, وہ کم از کم نہیں رہے گا. تو اللہ کرے جس طرح سے طیبہ کی زندگی میں بہار آئی قاری قاسم کی شکل میں, اللہ کرے اس کی نئے نقش بھی بحال ہو جائیں اسی طرح جس طرح وہ پہلے خوبصورت تھی. لیکن اگر وہ نہ بھی بحال ہوئے تو من کی سندرتا, من کی خوبصورتی جو طیبہ کے پاس ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. اور بہت ساری دعائیں قاری قاسم آپ کے لیے, جس نے ایک ایسی مایوس لڑکی کی زندگی میں بہار لے کر آئے, امید پیدا کی جو نا امید ہو چکی تھی. دوستو آج کی کہانی میرے دل پہ اثر کر گئی ہے, یقیناً آپ کے دل پہ بھی اثر ہوا ہوگا. تو آئیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر کسی بھی طرح خوشی لے کر آئیں. وہ ایک مسکراہٹ کی شکل میں ہو, وہ کسی کو روڈ کراس کرا کے ہو, کسی کو ایک روٹی کھلا کے ہو, یا کسی کو کندھا میسر کر دیں تاکہ وہ اپنے دل کی باتیں کر سکے آپ کے کندھے پہ سر رکھ کے, اور آپ کے کان میسر ہوں اس کو تاکہ آپ سن سکیں. قاری قاسم زندہ باد. دوستو مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.